مساجد اہل حدیث میں قال اللہ و قال رسول کے علاوہ کسی شخصیت کی بات نہیں ہوتی، کسی اولیاء پرستی کی بات نہیں ہوتی، کسی پیر بزرگ کے قصے کہانیاں سنائے نہیں جاتے، تو جس جگہ پر بیٹھ کر کے نبی نے درس دیا وہ جگہ بن گئی روضہ جنہ، تو میں الحمدللہ اسی سے قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تمام مساجد اہل حدیث جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی ندا لگائی جاتی ہے وہ مساجد مسجد زرار کے حکم میں نہیں بلکہ جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچے کے حکم میں آتی ہے۔ بتائیے دہشت گرد کون ہے؟ الزامات لگائے گئے۔ 27 دسمبر 2019 میں اسمبلی کے موقع پر مفتی اجمل کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ یہ اہل حدیث تو دہشت گرد ہے۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ نام کیوں لے رہے ہو؟ بھئی وہاں پر نام لیا گیا، بس ہم دفاع کر رہے، پہل ہم نے نہیں کی، للکارہ اس جانب سے گیا، ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں، ہم تو دفاع میں اپنے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، ہم نام لینے کے قائل نہیں ہیں، مگر اسمبلی جیسے جگہ پر، اسمبلی جیسے جگہ پلیٹ فارم پر جہاں سے پوری دنیا میڈیا کے ذریعے سے آپ کو دیکھ رہی ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ ایک مسلم گروہ کو، مسلم جماعت کو دہشت گرد بتلائے، جبکہ آج ہندوستان کا ایک بگڑتا ہوا ماحول ہے اور ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کا نام نہ لیں، یہ تو نا انصافی ہوگی میرے بھائیوں۔ تو محترم حضرات، دہشت گرد جو اہل حدیث کو کہا گیا یہ ہم پر ایک الزام۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نیا فرقہ ہے، یہ انگریزوں کی اولاد ہے، یہ وکٹوریا کی اولاد ہے، یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ محترم حضرات بتائیے آپ اپنی تاریخ، اور ہم اپنی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھیے دیوبندی یہ فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، اس کی اسٹیبلش کب ہوئی؟ جب سے مدرسہ دیوبند قائم ہوا، اور مدرسہ دیوبند کی دعوت کا طریقہ کار ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کے طریقے کو سیکھا۔ ہم اپنی دعوت میں قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا معیار قرآن و سنت بنایا۔ ہم اس ممبر اور محراب پر جس چیز کو زینت بناتے ہیں وہ احادیث رسول، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب، جبکہ اس نے اپنی اس کتاب میں وعدے کر دیا کہ میرا دماغی توازن درست نہیں تھا، طبیب نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آرام کرے، اس ایام میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس وضاحت کے بعد کوئی اس کتاب کو دعوت معیار بنائے تو اس کی عقل کا کیا کہنا؟ قابل احترام دوستو، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا حقیقی رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے کائنات میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، جس نے دن کا جوڑا رات، مرد کے لیے عورت، اسی طرح ہوا کے لیے یا اسی طرح آگ کے لیے پانی، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے جوڑا جوڑا بنایا۔ بیماری کے لیے شفا، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آج خوف کی بن چکی ہے کہ بیماری کی جو سلگتا ہوا موضوع چل رہی ہے کوئی دوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بیماری جو جنم لیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی زمین پر اتاری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوا اور علاج تک پہنچنے سے پہلے رخصت ہو جاتے ہیں اور بہت ساری علاج کو ہم کھوج لیتے ہیں۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ بیماری کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے شفا بھی بنایا ہے، ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی شفا نہیں ہو۔ حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم کو صحت عطا فرمائی اور زندگی عطا فرمائی۔ بعد حمد و ثنا کے صلاۃ و سلام کا تحفہ نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے، ہم سب پر آمین۔ عنوان ہے اہل حدیث کا تعارف۔ مقصد اس عنوان کا کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی اور کی عیب جوئیاں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ماحول یہ بن چکا ہے، لوگ اہل حدیث کے تعلق سے بہت ساری بدگمانیاں اپنے دلوں میں پال رکھے ہیں، اور یہی بدگمانیاں اہل حدیث کے تعلق سے تعصب کا سبب بن چکی ہے جس سے لوگ قریب نہیں آتے۔ اسی لیے لوگوں کو اس بات سے آشنا کروانا کہ بھئی ہماری تعلیم کیا ہے،
ہم کس چیز کی دعوت لوگوں میں دیتے ہیں؟ اہل حدیث اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ نجات پانے والوں میں سے یا وہ 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے ان میں سے؟ اس کی تشریح کرنا آج کے اس خطاب میں مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے جس کے حق میں ہدایت رکھی ہے، اگر مجلس میں ہماری موجود ہے، اے اللہ ہمارے اس خطاب کے ذریعے سے اس کے سینے کو ہدایت سے منور فرما دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ حاضرین کرام، سب سے پہلی بات کہ یہ لوگوں میں عام ہے کہ اہل حدیث کی دعوت میں ہی شر ہے، یہ دعوت ہی شر کی پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو اہل حدیث بنتا ہے وہ خاندان سے، رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں لوگوں میں عام ہے، یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جو اہل حدیث بنتا ہے وہ خاندان سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے کٹتا چلا جا رہا ہے، یہ دعوت ہی شر کی دیتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دعوت دینے کا جو معیار بتایا ہے وہ دعوت کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، انما قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومن جب کبھی لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، مومن کو جب کبھی اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ کہتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، میں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو سنا اور فوراً تسلیم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر پہلی چیز یہ معلوم ہوگی کہ جب کبھی دعوت ہو دین کے نام پر تو لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے۔ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ سے یہ سوال کر لیجئے کہ آج اس روئے زمین پر کون سا فرقہ ہے جو لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے؟ بھائی کوئی اپنے پیروں کی طرف بلا رہے، کوئی اپنے آبا و اجداد کی تقلید کی طرف بلا رہے، کوئی اپنی مریدی کی طرف بلا رہے، کوئی اپنے آئمہ کی تقلید کی گمراہیوں کی طرف دعوت دے رہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث کو وہ شرف حاصل ہے کہ جب کبھی یہ بات کرتے ہیں، جب کبھی لوگوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں قال اللہ و قال الرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا معنی قرآن کریم کی طرف بلانا، اس کے رسول کی طرف بلانے کا معنی احادیث کی طرف دعوت دینا، اور یہ شرف آپ کو اہل الحدیث میں ہی ملے گا۔ اور کوئی زر زمین پر یہ میرا دعویٰ ہے کہ لوگ ائمہ پرستی کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بھئی 4 اماموں میں سے کسی کی بھی تقلید کر لو آپ کو جنت کی راہ آسان ہے۔ ہم یہ دعوت نہیں دیتے بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ 4 امام کی بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ شیعہ جن کے پاس 12 امام ہیں آپ ان کی بھی مانیے، مگر امام صرف امام الانبیاء کو مانیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور اپنا آخری رہنما اور رہبر مانے۔ بات تو کسی کی بھی مانی جاتی ہے اگر وہ ترازو میں تل کر کے صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے درمیان یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم وہ ہے جو شیطان کی بھی مان لیتے جب اس نے آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کیا۔ یہ جملہ نامکمل جملہ ہے، آئیے میں اس کو مکمل کرتا ہوں کہ ہم شیطان کی بھی اس بات کو مانیں جس پر نبی نے ابو ہریرہ سے کہا کہ اے ابو ہریرہ ذاک الشیطان صدقک وہو کذوب، کہ وہ جھوٹا تھا، حالانکہ اس نے سچ کہا بلکہ وہ جھوٹا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بات پر تصدیق ہونے کے بعد ہم نے اسے مانا۔ یہ جملہ نامکمل ہے کہ ہم نے شیطان کی بھی بات مان لی۔ بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی، اس کے بعد ہم نے اس بات کو مانا کہ آیت الکرسی کی فضیلت جو بیان کی گئی۔ تو یہ بات کھل کر کے سامنے آئی کہ دعوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف بلایا جائے۔ یہ صفت اگر دیکھنی ہے تلاش کر لیجئے، آپ کو سلفیوں میں اہل الحدیث میں صفت ملے گی، دوسرے جماعتوں اور فرقوں میں آپ کو یہ صفت نہیں ملے گی۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث نیا فرقہ ہے، یہ انگریزوں کی اولاد ہے، یہ وکٹوریا کی اولاد ہے، یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ محترم حضرات انصاف کا دامن تھامیے، نیا فرقہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ 8 دن ہوا ان کو آ کر کے، پہلے کہاں تھے یہ لوگ؟ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم اہل سنہ والجماعت کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تبلیغی دیوبندی کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ اہل حدیث بالکل نئے لوگ ہیں، نئی بات کرتے ہیں۔ اچھا جو چیز آپ کے علم میں نہ ہو وہ نہیں ہے، جو چیز آپ کے علم میں اور آپ کے ذہن میں نہ ہو وہ نہیں ہے۔
اگر میں سچائی بیان کروں تو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جمعہ 8 دن ہو چکے ہیں، بتائیے آپ اپنی تاریخ، اور ہم اپنی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھیے دیوبندی یہ فرقہ ہے، ایک جماعت ہے، اس کی اسٹیبلش کب ہوئی؟ جب سے مدرسہ دیوبند قائم ہوا، اور مدرسہ دیوبند 1866 میں اس کا قیام وجود میں آیا۔ 1866 سے پہلے دیوبندی کہاں تھے بھائی؟ اپنے آپ کو رضوی اور بریلوی کہنے والے امام احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی، 100 سال بھی نہیں ہوئے اس فرقے کو وجود میں آ کر کے، اور ہم کو نیا نیا کہتے ہیں، 100 سال کی سینچری بھی انہوں نے نہیں ماری، اور ہم پر یہ الزام ہے کہ یہ نیا فرقہ ہے۔ ارے امام احمد رضا خان صاحب بریلوی سے پہلے رضوی اور بریلوی کہاں تھے اس دھرتی پر؟ اس دھرتی پر بریلویوں کا وجود ہی نہیں تھا 1920 سے پہلے۔ اور اسی طرح جماعت اسلامی ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ان کے رہنما اور رہبر ہیں، ان کی پیدائش ہوتی ہے 1903 میں۔ ان سے پہلے بتائیے وہ زمین پر جماعت اسلامی کی کوئی مسجد قائم ہو، یا جماعت اسلامی مکتب فکر کے کوئی بانی ہو اس سے پہلے؟ اور روئی زمین پر آپ دیکھیے اہل حدیث کا کوئی بانی نہیں۔ الحمدللہ لوگ منسوب کرتے ہیں تیمیہ اہل حدیثوں کے بانی ہے، یا اسی طرح محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ اہل حدیثوں کے بانی نہیں بھائی، علامہ ہے، بانی نہیں بھائی، مفتیان اکرام ہیں۔ جیسے علماء اکرام ہوتے ہیں ویسے بھی علماء اکرام گزرے ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں کام کیا، ان کے کام کی ہم تحسین کرتے ہیں، ان کو ہم اپنا بانی نہیں مانتے۔ بانی کون ہے؟ جناب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بانی ہیں۔ ہمارے رہبر کون ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو کسی مدرسے سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنے آپ کو کسی مدرسے سے جوڑتے ہوئے دیوبندی نہیں کہا، کسی عالم شخصیت سے جوڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے رضوی، قادری، چشتی، سہروردی نہیں کہا، ہم نے جوڑا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو، اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں۔ اسی بات پر چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جن کو سلف صالحین کہا جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ کوئی نیا وجود نہیں ہے، کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ ارے جس کا وجود صحابہ کرام کے فہم پر ہو، اللہ رب العالمین نے جس کا حکم دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اے صحابہ جیسے تم ایمان لائے، اگر یہ لوگ بھی ایسے ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الحمدللہ ہم سلفی ہیں۔ ہمارا وجود کوئی نیا نہیں ہے میرے بھائیو، ہمارا وجود تبھی سے ہے جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں تقلید اور آبا و اجداد کی پیروی کی گمراہیوں کو دور کیا، اور اپنے ہدایت کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، تبھی سے ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، اور ہمارا امتیازی نام اہل الحدیث ہے، اور ہمارا وصفی نام سلفی ہے، اور یہ نام رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اس امت کا نام مسلم کہا، اللہ تعالیٰ نے ہوا سماعکم مسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا، تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے وصفی نام کو بھی ذکر کیا۔ اسی طرح آج اس امت میں ہمارا امتیازی نام اور ہمارا تر امتیاز اہل حدیث ہے۔ محترم حضرات، یہ تو تاریخی ایک بات پر جو ہے نقطۂ نظر، اور یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ اہل حدیث دہشت گرد ہوتے ہیں، دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں۔ دہشت گردی کا کیا معنی؟ لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف کو پیدا کرنا، اس کا معنی دہشت گردی ہوتا ہے۔ بتائیے کس مقام پر اہل حدیث نے دہشت گردی کو پھیلایا؟ اگر میں کہوں تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ میں آپ کو ہمارے ضلع نظام آباد کے کئی سارے ایسے ڈسٹرکٹ یا تعلق گنوا سکتا ہوں جہاں پر اہل حدیثوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا گیا، اہل حدیثوں کی مسجد کو منہدم کیا گیا۔ کاماریڈی آپ لے لیجئے، کوٹلہ آپ لے لیجئے، آرمور آپ لے لیجئے، ہمارے نظام آباد شہر کو آپ لے لیجئے، کئی ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر دیوبندی جماعت کے لوگوں نے اہل حدیث کی مسجد کی تعمیر کے موقع پر وہاں پر پہنچ کر ہماری مساجدوں کو ڈھایا اور اس کو منہدم کیا اور اس کو زمین بوس کیا۔ بتائیے دہشت گرد کون ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ جو مسجد توڑے، مسجد کو گرائے وہ دہشت گرد ہے، یا جو مسجد کو بنائے وہ دہشت گرد ہے؟ اور حکم لگا دیا گیا
اپنے ماننے والوں سے مفتیان اکرام نے کہا کہ جہاں کہیں اہل حدیث کی مسجدیں بن رہی ہے وہ مسجد زرار کے حکم میں آتی، لہذا ڈھا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایسی مسجد کی تعمیر کو ڈھا دیا تھا، لہذا ایسی مسجدوں کو ڈھا دیا جائے۔ میں بتاؤں اہل حدیث کی مساجدیں کس حکم میں آتی ہے؟ تم کہتے ہو مسجد زرار کے حکم میں آتی ہے، میں کہتا ہوں جنت کے بغیچوں کے حکم میں آتی۔ کیسے؟ اس کو ثابت کریں گے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے جس مقام پر درس دیا کرتے تھے، یوں تو پوری مسجد نبوی، حدود نبوی مسجد کے اندر جہاں پر بھی آپ نماز پڑھ لیں، ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے لے کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کے جو حد ہے، اس حصے کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یعنی جنت کے بغیچوں میں کا ایک بغیچہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا گیا اس کو جنت کے بغیچوں میں کا ایک بغیچہ؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بیٹھ کر کے قال اللہ و قال الرسول کے درس دیا کرتے تھے، اللہ اس کے رسول کے درس دیا کرتے تھے، کتاب و سنت کی صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو جس جگہ پر بیٹھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، وہ جگہ روضۃ الجنہ بن گئی۔ تو الحمدللہ مساجد اہل حدیث میں قال اللہ و قال الرسول کے علاوہ کسی شخصیت کی بات نہیں ہوتی، کسی اولیاء پرستی کی بات نہیں ہوتی، کسی پیر بزرگ کے قصے کہانیاں سنائے نہیں جاتے۔ تو جس جگہ پر بیٹھ کر کے نبی نے درس دیا وہ جگہ بن گئی روضہ جنہ۔ تو میں الحمدللہ اسی سے قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تمام مساجد اہل حدیث جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی ندا لگائی جاتی ہے، وہ مسجد زرار کے حکم میں نہیں بلکہ جنت کے بغیچوں میں کے ایک بغیچے کے حکم میں آتی ہے۔ بتائیے دہشت گرد کون ہے؟ الزامات لگائے گئے۔ 27 دسمبر 2019 میں اسمبلی کے موقع پر مفتی اجمل کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ یہ اہل حدیث تو دہشت گرد ہے۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ نام کیوں لے رہے ہو؟ بھئی وہاں پر نام لیا گیا، بس ہم دفاع کر رہے ہیں، پہل ہم نے نہیں کی، للکارا اس جانب سے گیا، ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں، ہم تو دفاع میں اپنے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، ہم نام لینے کے قائل نہیں ہیں۔ مگر اسمبلی جیسے جگہ پلیٹ فارم پر جہاں سے پوری دنیا میڈیا کے ذریعے سے آپ کو دیکھ رہی ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ ایک مسلم گروہ کو، مسلم جماعت کو دہشت گرد بتلائے، جبکہ آج ہندوستان کا ایک بگڑتا ہوا ماحول ہے اور ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ کا نام نہ لیں، یہ تو ناانصافی ہوگی میرے بھائیوں۔ تو محترم حضرات، دہشت گرد جو اہل حدیث کو کہا گیا یہ ہم پر ایک الزام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث ہر معاملے میں دلیل کا سوال کرتے ہیں، اور بہت جگہ ہم سے تمسخر بھی کیا گیا کہ تم اپنے ابا کی اوریجنل اولاد ہو تو اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ اس طریقے کے الزامات لگائے گئے، مولوی نما چہرے یوٹیوب پر آپ کو بہت مل جائیں گے جو آئے دن مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں اور اپنی زبان سے خرافات بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ارے یہ دلیل مانگنا ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے، ہم نے اپنے صحابہ کرام سے سیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ہم نے دلیل کا سوال کرنا سیکھا۔ کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے لوگوں کو ایک مسئلہ بیان کیا۔ غور کیجئے، اس کے اندر بہت سارے مسائل کا استنباط ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کہا کہ زید بن ثابت میری امت کے سب سے بڑا میراث کا علم جس کو حاصل ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ صحابی رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انزال ہو یا نہ ہو، جب دخول ہو جائے تو غسل شرط ہے۔ اشارتاً میں بیان کر رہا ہوں، جس کو سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ جائے کہ انزال ہو یا نہ ہو دخول شرط ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ جب انہوں نے بیان کیا تو بہت سارے تابعین یا لوگوں کی جو ہے عقل میں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھائی جب انزال نہیں تو غسل نہیں، تو انزال نہیں تو غسل نہیں، یہ کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مسئلہ پیش کیا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو زید بن ثابت یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور دلیل بھی نہیں دے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا ہے زید تم یہ مسئلہ بیان کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل موجود ہے؟
کہا انہوں نے کہ امیر المومنین یہ تو فقہی مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علم میراث کا جس کو سب سے بڑا عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دلیل مانگ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کو جمع کر دیا۔ اس ایک حدیث کو بیان، اس ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جمع کر دیا اور ایک منادی کو بھیجا، اور بھیج کر کے کہا سارے بازار میں اعلان کر دو کہ اپنی دکانیں بند کر دے، ایک مسئلے کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، ایک مسئلے کے بارے میں تحقیق ہو رہی ہے، لوگوں سے کہو کہ اپنے بازار کو، اپنی دکانوں کو بند کر دیں اور عمر کی عدالت میں حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم دلیل مانگتے رہے، دلیل مانگنا ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھا۔ آئیے دیکھتے کیسے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو غسل واجب ہے، دلیل لاؤ، اور وہ جو لوگ جن کی عقل میں بات نہیں آتی ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی دلیل لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے موقع کو بھاپ کر کے کہا امیر المؤمنین کہ آپ دونوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، یہ مسئلہ گھریلو مسئلہ ہے، لہذا ازواج مطہرات کے پاس کسی منادی کو بھیجا جائے اور یہ مسئلے کی وضاحت ان سے طلب کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوا بھیجا اور منادی کو بھیج کر کے ان سے مسئلہ دریافت کیا جو ان کی بیٹی ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسے سیدھے سادے لوگ تھے، جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو فوراً کہہ دیتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، تعویلات نہیں کیا کرتے تھے کہ میرے پاس بھی علم ہے بتانے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے، چور راستے اور دروازے کھولنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے، علم ہے یا نہیں صرف دو ہی چیزوں میں بات ہوتی تھی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر کہہ دیا کہ میرے پاس اس مسئلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، آپ جا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیجیے۔ منادی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس مسئلے میں دلیل پوچھتے ہیں۔ انہوں نے بیان کر دیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قیتان در قیتان فقد وجب الغسل، کہ جب دخول ہو جائے تو فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث رسول جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ گئی، انہوں نے کہا کہ اے زید بن ثابت، اب یہ صرف تمہاری رائے نہیں رہی، تمہاری رائے کی تائید آمنہ کے لال کی حدیث سے ہوتی ہے، لہذا مسئلہ ثابت ہو گیا، سب اپنے گھر کو چلے جاؤ، دلیل مل گئی۔ سبحان اللہ، دلیل مل گئی۔ دلیل جب تک نہ ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دکانیں بند کروا دی، مگر آج بلا دلیل لوگوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہے، بلا دلیل آج درگاہوں پر فاتحہ، تعویذ، گنڈے، یہ دروازے کھول رکھے ہیں، یہ دکانیں آج چالو ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی دلیل کیا ہے؟ جبکہ مخالف میں دلیل ملتی ہے کہ جس نے تعمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، مگر آج علاج کے طور پر یہ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ دکانیں کھلی ہے کہ نہیں کھلی ہے؟ علاج کے طور پر یہ چیزیں دی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، یہاں پر دلیل کا مطالبہ کرنا جو اہل الحدیث کرتے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے، انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث کے عقائد درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت ساری شکووں کا ہم نے، بہت سارے گلا جو کیا کرتے ہیں اس کا ہم نے اشکال دور کیا۔ اب آئیے، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے یہ عقائد درست نہیں ہیں، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جا کر کے دیکھ لیجئے، بریلوی مکتب فکر کے اندر بہت سختی کا معاملہ ہے، جب کبھی نام آتا ہے امام ابن تیمیہ کا، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوراً اپنی زبان سے کافر کا جملہ کستے ہیں۔ جب نام آتا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کا، جنہوں نے شرک پرستی کو، قبر پرستی کو انہوں نے عرب کی سرزمین سے دور کیا، ان کا نام جیسے ہی سنتے ہیں ان کے جو ہے آنکھوں میں مرچ لگ جاتی ہے اور ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ یہ تو کافر تھا۔ اللہ ان دونوں شیخین کی قبروں کو نور سے منور کر دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ یہ عقائد کے بارے میں سوال کرتے ہو، کہتے ہیں کہ اہل حدیث بدعقیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بدعقیدگی رکھتے ہیں۔ بھائی، ہم سے پوچھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا وہی صاف صریح عقیدہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اہل حدیث کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، تم کہتے ہو اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک اصول بیان کر رہا ہوں، اپنے ساتھ لے جائیے کہ دیکھیے یہ بات اصولاً ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی انسان نے نہیں دیکھا، نہ کسی بشر نے نہیں دیکھا، نہ کسی نبی نے، نہ کسی ولی، نہ کسی بزرگ نے، کسی نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ اب اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو کون بیان کریں گے؟
قرآن بیان کرے گا، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی مسلمان کو جاننا ہے کہ میرا رب کون ہے، کیسا ہے، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کیا ہے، کون بتائے؟ صرف قرآن بتا سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا مولوی بھی اٹھ کر کے بتائے تو اسے قرآن کا حوالہ دینا ہوگا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، میرے پاس قرآن کریم سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور آیت نمبر 5 اس کی میرے پاس دلیل ہے، اور آپ کہتے ہیں الرحمن ہر جگہ موجود ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بات اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب بھی ہوگی دلیل کا مطالبہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کافر ہیں اس ضمن میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جسم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے لیے جو جو چیزیں ثابت کی، الحمدللہ اہل حدیث اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے وجہ کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، اہل حدیث مانتے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے یدین کا تذکرہ کیا، ہاتھوں کا ذکر کیا، اہل حدیث مانتے اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ جب قیامت کے دن جہنم چلائے گی، اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا قیامت کے دن مجھے لوگوں سے بھر دے گا، میری بھوک کو مٹائے گا، لَأَمْلَأَنَّ جہنم جب آواز دے گی اللہ رب العالمین اس پر اپنے قدم مبارک کو رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قدم کو بھی ثابت کیا۔ اللہ رب العالمین کے نگاہوں کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی، اللہ نے آنکھ بھی ثابت کی۔ تو جو چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کی، اہل حدیث اس میں تعویل، تکییف، تشبیہ، تفویض نہیں بیان کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، کیسا ہے نہیں معلوم، اس کی شان کے مطابق ہے۔ اس کے قدم مبارک ہے، کیسے، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے۔ کیفیت بیان کرنے سے پاک ہمارا مسلک، تشبیہ دینے سے پاک ہمارا مسلک۔ ہم یہ نہیں کہتے جیسے دیوبندیوں نے کیا، جیسے تبلیغی جماعت کی قرآن کریم کو آپ پڑھ لیجئے تفسیر کی کتابوں کو، جہاں کہیں اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ قبضہ قدرت، ہاتھ سے مراد انہوں نے تعویل کی اور قبضہ قدرت کو بیان کیا۔ محترم حضرات، یہ تعویل آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہاتھ، تو ہاتھ آپ کو ماننا ہے، آیت متشابہہ ہے، آپ کو صرف اس پر ایمان رکھنا ہے، اسی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہی صحابہ اکرام کا منہج تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی ایک صحابہ اکرام نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ وہ رحمان آسمانوں کے اوپر ہے، نبی خاموش رہے۔ یہ حدیث تقریری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، اجازت دی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی نکیر نہ کرے، وہ چیز نکیر مسلمان بھی نہیں کر سکتا اس چیز کی۔ کہ ایک باندھی آ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جا رہی، نبی اس سے دو سوال کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ وہ باندھی کہہ رہی ہوا فی السما، وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ نبی دوسرا سوال کر رہے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ باندھی جواب دے رہی انت رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے جو یہ عقیدہ رکھے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ پیارے نبی نے اسے مومن کہا اور تم اسے کافر کہتے ہو، اتنی جرأت تمہاری ہے، نبی سے زیادہ جانچنے کا معیار تمہارے پاس ہے، نبی سے ایمان کو جانچنے کا نبی سے زیادہ معیار کسوٹی تمہارے پاس ہے۔ تو محترم حضرات، اہل حدیث کے تعلق سے کہا جائے کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں، لاؤ کون سا عقیدے جس کی تم بات کرتے ہو؟ تم کہتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جاننے والے تھے، نبی نے تو برات کا اعلان کیا، نبی نے تو حدیث میں برات کا اعلان کیا۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا۔ میں کچھ چیزیں ایسے بیان کروں گا جس میں نبی نے خود فرمایا کہ یہ چیزیں میں نہیں جانتا۔ قولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ مانگ رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے زرار کر لیا، میرے شوہر نے مجھے ایسے کہہ دیا جیسے تو میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری اولاد ہے،
کہاں جائے گی؟ مسئلہ بیان کیجئے، اس کا حل پیش کیجئے۔ نبی نے کہا کہ اے قولا، میرے پاس تیرے مسئلے کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ قولا بنت ثعلبہ پریشان ہے، اللہ کے رسول ہوتے ہوئے میرے مسئلے کا حل نہیں بیان کرتے۔ وہیں پر حضرت قولا نے مصلی بچھایا اور اللہ رب العالمین سے مانگا، کہے اے اللہ رب العالمین، تیرا نبی اس مسئلے کی وضاحت نہیں کرتا، میں تیرے در پر آئی اپنے مسئلے کو لے کر کے۔ اس قولا بنت ثعلبہ نے اپنے ناقص حجرے میں اللہ تعالیٰ سے مصلی بچھا کر کے دعا کی۔ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا، قد سمع اللہ التی قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اے نبی، ہم نے تمہارا اس عورت جو تم سے جھگڑ رہی تھی، اس کا جھگڑنا اللہ تعالیٰ نے عرش بری پر سن لیا۔ وہ تم سے کسی مسئلے میں جھگڑ رہی تھی، جب تم نے اس مسئلے کا حل نہیں بتایا، وتشتکی الی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے رجوع کیا۔ بتائیے غیب کا علم کہاں باقی رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے ان سے آنے کا وعدہ کیا کہ اے نبی میں اس موقع پر آؤں گا۔ حضرت جبریل نہیں پہنچے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ٹہل رہے پریشان حالت میں۔ زوج محترمہ نے پوچھا، ہے پیارے نبی آپ اس تشویشناک میں کیوں ہیں؟ اس تشویشناک حالت میں کیوں ہیں؟ کیا کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ نبی نے کہا کہ ہاں، جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا، ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے ہوئے جب آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے، حضرت جبریل باہر انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا، جبریل تم نے تو آنے کا وعدہ کیا۔ کہا اللہ کے نبی، جس چارپائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے اس کے نیچے کتا تھا۔ جس گھر میں تصویر اور کتا ہو اس میں فرشتے تشریف نہیں لاتے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے، چارپائی کے نیچے کتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا بھی جانتے ہیں۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے انور میں جو ہے آرام کرتے ہوئے امتی یہ پکارے، اے نبی ہماری مدد فرما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آتے ہیں۔ عقیدہ کس کا خراب ہے؟ اتنی جنگیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، نبی کی وفات کے بعد، دوسری جنگیں تو چھوڑیے، نواسہ رسول کو ظلم کر کے شہید کیا گیا، نبی کیوں تشریف نہیں لائے؟ کربلا کے میدان میں نبی کیوں تشریف نہیں لائے؟ جس سے آج تک امت غمزدہ ہے، ان لوگوں سے، ان ہتھیاروں سے جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا، نبی اس مقام پر تشریف کیوں نہیں لائے؟ اس قدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا، نبی تشریف کیوں نہیں لائے؟ نماز فجر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو رہا ہے، نبی کیوں تشریف نہیں لائے؟ اور آپ غیب کے علم کی بات کرتے ہیں۔ کون سا عقیدہ آپ رکھتے ہیں؟ جو عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، آپ نبی کی محبت میں وہ عقیدہ رکھیں، اور آپ اہل سنت والجماعت ہو اور ہم کافر ٹھہرائے، اور ہم اپنے آپ کو کافر ٹھہرائے۔ محترم حضرات، یہ تو انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کو نبی سے جتنی ہی محبت ہو، وہ صحابہ کرام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جتنی تعظیم آپ نبی کی کریں، وہ تعظیم صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ تعظیم صحابہ کرام نے جو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیوب نہیں مانا اللہ صحابہ کرام نے۔ اگر مانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جیسے آج وسیلوں کے انبار لگائے جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، خواجہ غریب النواز کا وسیلہ، یا کسی اپنی گلی کے کسی کوچے کے چھلے یا درگاہ کا وسیلہ لگایا جاتا ہے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ نہیں لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کے دور خلافت میں بارش رک گئی، قحط سالی کا دور آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک پیارے نبی ہمارے درمیان موجود تھے، ہم پیارے نبی کو اپنا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ آج نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ہم آپ کو اپنے لیے وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ محترم حضرات، کون سا عقیدہ آپ رکھتے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں غیر جو ہے ناجائز وسیلے کو رکھتے ہیں اور دوسروں کو کافر ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو کافر ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ ہے نبی کے، نبی کو بشر مانتے ہیں، نبی کو نور نہیں مانتے۔ بھئی آپ جو منوانا چاہتے ہیں ہم کیوں مانیں؟ ہم پابند قرآن و سنت کے، ہم پابند اللہ اس کے رسول کے کلام کے، ہم آپ کے منوانے کے پابند نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نبی کو بشر کہتے ہیں، گستاخ ہے۔ ارے قرآن کریم کی تعلیم ہے بھائی، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔
کہ اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مثل بشر ہوں، اللہ یہ کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنسی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میلاد تو مناتے ہیں نا، اگر نور کے ہوتے تو میلاد کیوں مناتے ہو؟ نوری مخلوق کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور پتھر مٹی سے جو بنائی گئی وہ مخلوق انسان ہے، آگ سے جو بنائے گئے وہ جنات ہیں۔ اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کھایا اور کھانے کے آداب بھی بتائے۔ بہت سارے مقامات پر نبی نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور پانی پینے کے آداب بھی بتائے۔ وہ ساری چیزوں کی حاجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی، استنجا کے طریقے تک امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ کیا نور سے بنی ہوئی مخلوق کھانا کھاتی ہے؟ اگر آپ نبی کو نور سے بنا ہوا کہتے ہو، ثابت کرو فرشتوں نے کھانا کھایا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ آپ اٹھائیے سورہ ہود، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے چند فرشتوں کو بھیجا ابراہیم کے گھر پر۔ کوئی سٹوری نہیں بیان کر رہا ہوں، سورہ ہود اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر۔ جب وہ آئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پہنچے، اذ دخلوا علیہ السلام، انہوں نے سلام کیا اور اندر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے ایک بچڑا بھون کر کے لایا، ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جیسے ہی کھانے کے لیے رکھا، انہوں نے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر دیا۔ اس وقت مہمان نہ کھائے تو دل میں خوف محسوس ہوتا تھا، آج مہمان گھر پر آئے تو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ لوگ کھاتے کیوں نہیں، میرے مہمان کھانے کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف کو دیکھ کر کے، آپ کے چہرے پر وضع ہو رہے خوف کو دیکھ کر کے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو اسحاق کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ثابت ہوا ہمارا دعویٰ کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق کھانے کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اگر نور کہیں تو بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب کو بھی بیان کیا۔ محترم حضرات، عقیدے منمانی جو ہیں نہیں نکالے جاتے، عقیدے قرآن و سنت کی روشنی سے استنباط ہوتے ہیں، جذبات سے، احساسات سے عقیدے نہیں مستنبط ہوتے، محبت سے عقیدے مستنبط نہیں ہوتے۔ محبت کا آخری درجہ بھی وہی سے استنباط ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ ہم پیارے نبی سے محبت نہیں کرتے، کیا اہل حدیث نبی سے محبت نہیں کرتا؟ ارے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس سینے میں نبی سے محبت نہ ہو وہ سینہ ایمان سے خالی ہے، اسلام سے خالی ہے، اس سینے کو ایمان والا سینہ نہیں کہا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا درجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام کا درجہ ہے۔ جس کے سینے میں نبی سے محبت نہ ہو وہ سینہ اسلام سے خالی ہے، وہ سینہ اسلام سے خالی ہے۔ اور نبی سے محبت بھی کیسے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی تمام بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو یہ جذبہ ہمارا نبی کے تعلق سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے تمام رشتوں سے زیادہ افضل، تمام رشتوں سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے تمام دنیاوی رشتے ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے ایک طرف۔ جو سچا اور پکا مسلمان، سچا اور پکا اہل حدیث، سچا اور پکا سلفی ہے، اس کے سامنے اس کی عادتیں کچھ ہو، نبی کا فرمان کچھ ہو، وہ اپنی عادتوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ یہی سچا اور پکا اہل حدیث ہے، اور جو یہ سچا اور پکا اہل حدیث وہی مومن ہے میرے بھائی۔ محترم حضرات، عقائد کی آپ بات کرتے ہیں، کس عقیدے میں ہم آپ کو غلطی پر نظر آتے ہیں؟ کون سا ایسا عقیدہ ہے ہمارا جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہم نے بنایا ہو؟ الحمدللہ ہمارے سارے عقائد الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی سے مستنبط۔ اگر کوئی ہو تو بتائیے، الحمدللہ رجوع کرنے کا ہمارے پاس مادہ ہے۔ ہمارے تمام علماء اہل حدیث اسی بات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمیں ناز ہے ہمارے علماء پر کہ جن کی زبان سے ہر وقت یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار ہیں،
آپ آئیے، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، اہل حدیث اپنی اصلاح سب سے پہلے کرے گا اس مسئلے میں جس مسئلے میں وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو۔ اور کیا چیز آپ کو چاہیے؟ اور کیا آپ کو کلیئرٹی ملے اس مسلک کے بارے میں؟ کہہ رہے بھائی صبح کی سفیدی کی طرح عیاں اور بیاں ہے یہ فرقہ، اور اس فرقے کے تعلق سے غلط فہمیاں، بدگمانیاں، غلطیاں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی برائیاں بیان کی جاتی ہے، اور ایسی برائیاں جو کی نہیں جاتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث نماز پڑھنے کے پیسے دیتے ہیں۔ بھئی آپ لوگ کب سے یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں؟ کسی کو پیسے دیے؟ الٹا جمعے کے دن چندے کا اعلان ہوتا ہے، ڈبے بڑھائے جاتے ہیں، خصوصی تعاون مہینے میں اعلان کیا جا رہا ہے، عیدین کے موقع پر چندے کا اعلان ہو رہا ہے، بار بار چندے کا اعلان، اور ہم لوگوں کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں باہر سے پیسہ آتا ہے۔ بھئی ہر جماعت کو آتا ہے۔ سعودی کی حکومت انڈیا کو جو ہے غریب ملک سمجھتی ہے، اسی لیے ہر فرقے کو پیسہ آتا ہے، ہم کوئی خاص نہیں ہے اس کے اندر۔ ایران سے بہت سارے لوگوں کو پیسہ آتا ہے، وہ ہم بیان نہیں کرتے۔ بھئی سب کے اپنے اپنے جو ہے داخلی معاملات ہیں، وہ اپنے اندر رکھے۔ بھئی کہ اہل حدیث کو باہر سے پیسہ آتا ہے کہ آپ کو نہیں آتا؟ سعودی ملک کے نزدیک یہ ہندوستان غریب ملک میں سے، یہاں کے مسلمان کی امداد کے لیے حکومت نہیں، کچھ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو پیسہ دیتی ہے، کچھ تنظیمیں ہوتی جو پیسہ دیتی ہے، وہ یہ دیکھ کر کے نہیں دیتی یہ کون سا مسلک ہے، وہ یہ صرف دیکھ کر دیتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ تو محترم حضرات، اسی بنا پر پیسے آتے ہیں، اور یہ صرف اہل حدیث کو نہیں آتے، یہ ہر جماعت کو آتے ہیں، یہ ہر جماعت کو آتے ہیں۔ اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، صرف اہل حدیث کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی کہ نماز پڑھنے کے پیسے دیتے ہیں، اور بہت سارے دوست احباب مذاق کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ ملتا ہوگا کیونکہ تراویح بھی تو پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں اس لیے زیادہ پیسہ ملتا ہوگا۔ وہی الحمدللہ ہم کو تو اب تک نہیں ملا، اور جہاں بیٹھے ہیں یہاں پر سب لوگ، میں سمجھتا ہوں امیر صاحب نے یہاں پر بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اب کوئی مانگ لے تو دینا ہی پڑے گا نا بھائی، کوئی سامنے سے ہاتھ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جب کہا کہ جاؤ اس کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ جاؤ اور درخت کو ہلاؤ، جبکہ کہا گیا کہ وہ درخت تو پتے بھی نہیں تھے اس پر، وہ درخت پھلدار نہیں تھا، معلوم یہ ہوا کہ وہ جو پھلدار درخت نہیں تھا اس کو ہلانے پر اللہ نے کھجور نازل کیا۔ جب کوئی تم سے مانگے تو کچھ بھی نہ ہو تو کچھ تو ڈال دے ان کو، تو مانگنے پر تو دیے جائیں گے، ہر کوئی دے گا، سامنے سے مانگنے کے بعد کیوں نہیں دیا جائے گا؟ تو ہم اپنی طرف سے پیسے دے کر کے بلائے گا گروہ، پیسے دے کر کے بلائے ہوئی جماعت نہیں ہے بھائی میرے۔ ہاں ہماری دعوت کا طریقہ وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ تھا۔ ہم اپنے گھر سے اور اپنے نفس سے دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ہم اتنا ہی نہیں کہ 4 نمازیں پڑھ لیے اور اس ملک سے نکل کر کے بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں، سارا سامان اٹھا کر کے، جھولا اٹھا کر کے نکل پڑے۔ ہماری دعوت ایسے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی اہلیہ کو دعوت دی اور کہا کہ مجھے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں میں دعوت پہنچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن حولہ، اپنے محلے میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کیا۔ آپ جو ہے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اس پر کھڑے ہو کر کے ساروں کو ندا لگائی، اور جب لوگ قریب آئے تو کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر طائف کا سفر کیا، کسی کو حبشہ کی جانب بھیجا، اور آپ کی دعوت کا انتہائی سفر مدینہ کی طرف کوچ کرتا ہے۔ یہی اہل حدیث کی دعوت کا طریقہ ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کے طریقے کو سیکھا۔ ہم اپنی دعوت میں قرآن و سنت کو بیان کرتے ہیں، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا معیار قرآن و سنت بنایا۔ ہم اس منبر اور محراب پر جس چیز کو زینت بناتے ہیں وہ احادیث رسول، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب، جبکہ اس نے اپنی اس کتاب میں وعدے کر دیا کہ میرا دماغ
دماغی توازن درست نہیں تھا، طبیب نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آرام کرے، اس ایام میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس وضاحت کے بعد کوئی اس کتاب کو دعوت معیار بنائے تو اس کی عقل کا کیا کہنا۔ محترم حضرات، یہی چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اپنے عقائد قرآن و سنت سے استنباط کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین غلط فہمیاں بدگمانیاں جو اہل حدیثوں کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما اور قال اللہ و قال رسول سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو نے بہت کم زندگی ہمیں عطا کی، اس زندگی میں عمل صالح کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس وبا سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔